اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حاضرین اکرام، میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کے کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کسی مقام پر فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ اور یا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ کہہ کر پکارا۔ حاضرین اکرام، نبی کریم کی زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ، ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں مدد کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک ادب کو روانہ ہو گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کے آغوش میں چلے گئے، لیکن ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ میری کیا مجال کہ میں اس ماجدین کی شان کے بارے میں لبکشائی کر سکوں کہ جس کے دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دھس جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو گھوڑے سمیت باہر آ جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، جس پر تاج کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن زبان مقدس سے بتوار تک نہیں نکلی، بلکہ باقول قلندر لاہوری دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، بے خبر ہے بیچارے تو انہیں نور و ہدایت دے۔ حاضرین اکرام، نبی پاک کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہی، اور باسیت جرنیل ایسپا سالار پیدا فرمائے کہ زمانہ انہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، سچائی کی تربیت دی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ آخر پر میں یہ کہنا چاہوں گا، نماز اچھی، روزہ اچھا،